الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے، ایک ایک پارہ، اس کی صورتیں، اس کے رکوع اور ان کے عنوانات اور اہم مضامین، ان کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ قرآن حکیم سے ایک مزید محبت پیدا ہو، ایک ذوق و شوق پیدا ہو اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا مطالعہ اس وقت جاری ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری 11 رکوع شامل ہیں اور اس کے علاوہ سورہ نساء کے ابتدائی 3 رکوع بھی شامل ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 آیات 92 تا 101، باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ بڑی سخت بات آئی، اس کی وضاحت ابھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع میں سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری نیکی مکمل اس وقت ہوگی جب تم محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، پیش کر دو۔ اسی آیت نمبر 92 سے چوتھے پارے کا آغاز ہوا تو محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا ہے۔ حج کی فرضیت کا بیان آیا، جو لوگ صاحب استطاعت ہوں ان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور فرمایا گیا کہ جو جانتے بوجھتے حج نہ کرے، مراد ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، تو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں عملی کفر مراد ہے کہ استطاعت کے باوجود جو حج ادا نہ کرے وہ عملی اعتبار سے کفر کی روش پر ہے، اور اللہ تو غنی ہے، بندوں کی عبادات کا فائدہ بندوں کو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص نیکی کا عمل کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے جو برائی کا رویہ اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اہل کتاب سازشیں کرتے ہیں اور ان سے چوکنے رہنا، اگر تم نے ان کی بات کو مانا تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ آج کے عہد کے اعتبار سے بھی دین دشمن جو لوگ ہیں وہ سازشیں جو کرتے ہیں ان کا ایک بڑا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے، اللہ ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11واں رکوع ہے سورہ آل عمران کی آیات 102 تا 109، ذکر ہو رہا ہے روز قیامت کون کامیاب ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی جامع آیات میں ہمیں بڑا جامع لائحہ عطا فرمایا۔ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ہر بندہ مومن سے کہا گیا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایک ایک مومن متقی بننے کی کوشش کرے۔ پھر آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت کی حدیث کے مطابق، اور اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنا۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بڑی تفصیل سے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں قرآن حکیم کے تعلق سے۔ دل سے بھی ایمان لانا، زبان اور دل دونوں سے ایمان لانا، نمبر 2 باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 3 اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، نمبر 4 اس کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی محنت کرنا، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ حقوق ادا کریں گے تو قرآن کو واقعتاً تھام سکیں گے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 104 میں تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہر بندہ مومن تقوی اختیار کرے، مضبوط ہو اور ایمان والے جڑے قرآن کے ذریعے سے اور مل کر خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس میں بھلائی اور نیکیاں بھی شامل، اور قرآن کو بھی خیر کہا گیا، اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کو تھاما تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آج ہم مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، قرآن کو تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ الفت بھی عطا فرمائے گا، مصائب سے بھی نجات عطا فرمائے گا، دلوں کو جوڑ بھی دے گا، اور جو مشکلات ہم جس سے آج گزر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دور فرما دے گا۔ اس کے بعد 12واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا آیات 110 تا 120، امت کے دور زوال میں کرنے کے کام۔ یہاں پہلی بات تو آیت نمبر 110 میں اس امت کی فضیلت کا ذکر آیا، ایک محنت کے ساتھ۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ اتنے عظیم کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا عملاً انکار بھی کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ کچھ کو شہید تک کیا۔ البتہ ان میں سے بعض نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات کیوں بیان کر رہا ہے تاکہ ایمان والے بھی ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ بتایا گیا کہ ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے تو اللہ کے محبوب قرار پائیں گے۔ اس کے بعد 13واں رکوع سورہ آل عمران کا آیات 121 تا 129، عنوان دیا گیا اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ اس 13ویں رکوع سے غزوہ احد کا بیان شروع
شروع ہوتا ہے اور 6 رکوع میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا، جہاں ایک خطا کا معاملہ بعض اصحاب سے ہو گیا اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی اور وقتی طور پر مسلمانوں کو ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس تعلق سے تبصرہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے 6 رکوعوں میں یہاں عطا فرمایا ہے۔ ذکر ہوا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے یعنی اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہ صبر استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائے گا، ایمان والوں کی مدد فرمائے گا۔ بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے، وہ اللہ ہی نے نازل فرمائے، اللہ اب بھی قادر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، تقویٰ کی روش اختیار کرنا، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ جو فرشتوں کے نزول کی بشارت دی گئی ایمان والوں کی ترغیب تشویق اور موٹیویشن کے لیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو وقتی طور پر ایک شکست کا معاملہ ہوا، ایک نقصان جو اٹھانا پڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپس کے اندر کچھ ڈسپلن میں کمی واقع ہو گئی تھی، آگے اس کا مزید ذکر آئے گا احد کے میدان کے تعلق سے۔ اگلا رکوع ہے سورہ آل عمران، رکوع نمبر 14 آیات 130 تا 143، مسلمان کب غالب ہوں گے، یہ عنوان اس رکوع کو جو دیا گیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر کیا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت یہاں آئی ہے، سود مرکب جسے کہتے ہیں بڑھتا چڑھتا سود، اور جو سمپل انٹرسٹ ہے اس کا ذکر آیا تھا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 278 279 میں۔ بتایا گیا کہ دیکھو ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو اور ہمت نہ ہارو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 139 میں بات آئی اگر تم واقعتاً حقیقی ایمان کے تقاضے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے واقعتاً دل میں ایمان ہوگا اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، یہ جو بدر کے احد کے موقع پر یہ جو وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہوا، ایک آزمائش تھی اور اللہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا کون حق کی راہ میں ڈٹا رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو رخ پھیر لیتا ہے، جیسے کہ منافقین 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا لے کر علیحدہ ہو گیا، تو میدان احد میں اس نے شرکت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے سورہ آل عمران کا آیات 144 سے 148، اللہ والے کون ہیں، بڑا پیارا ذکر اس مقام پر آیا، فرمایا کہ اللہ والے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ والوں کی جنگ ہوتی ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں ذکر آ چکا ہے کہ قتال کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ یہاں بتایا گیا کہ حقیقت میں وہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں کہ جن کا ایمان واقعتاً پکا ہوتا ہے، اور ان صاحب ایمان لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب میدان سجتا ہے تو وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور استقامت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ ہوا اللہ والوں کا بیان کہ جو رب کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان قتال میں بھی اترتے ہیں اور باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 سورہ آل عمران آیات 149 سے 155، نظم کی اہمیت کا بیان۔ نظم سے مراد ڈسپلن ہے، اجتماعی سطح پر جب کام کیے جا رہے ہوں تو نظم بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کا ایک امیر ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے، ورنہ ڈسپلن میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو پھر مشکلات آیا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا، اول میدان احد میں مسلمانوں کو غلبہ ملا، اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہوا، لیکن پھر بعض لوگ جو درے پر متعین کیے گئے تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ان سے خطا کا معاملہ ہوا، وہ درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، ان کے مقامی امیر عبداللہ بن جبیر روکتے بھی رہے، مگر بعض ساتھی انہوں نے درے کو چھوڑ دیا اس نیت کے ساتھ کہ اب تو معاملہ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ نے فتح تو عطا فرما دی، اب رکنے کی حاجت نہیں۔ درہ انہوں نے چھوڑا، کفار کو موقع ملا اور خالد بن ولید ابھی کفار کے کیمپ میں تھے، وہ چکر کاٹ کر درے کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ ہوا اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی اجتماعیت کے اندر ڈسپلن کی اہمیت کس قدر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر رکوع نمبر 17 سورہ آل عمران آیات 156 تا 171، ایک مثالی قائد کی صفات، اور سب سے مثالی قائد تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین کا ذکر کہ لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے ان پیارے صحابہ کرام کے لیے بڑے نرم طبیعت ہے، نرم مزاج ہیں۔ اگر بالفرض محال آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ کب کے آپ کے پاس سے چھٹ چکے ہوتے۔ ایک اجتماعیت کے اندر، اور خاص طور پر وہ لوگ جو والنٹیئر بیسس پر آئیں، جو کسی مال کی وجہ سے نہیں آتے، اللہ کو پانے کے لیے کسی دینی اجتماعیت میں آتے ہیں، اس اجتماعیت کے ذمہ داران اور عمرا اور جو لوگ ذمہ داریوں پر فائز ہوں، ان کے لیے کردار بڑا اہم ہے، نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ اور سخت گیر نہ ہو جانا، سخت مزاج نہ ہو جانا۔ اسی طرح یہاں نبی پاک علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ جن صحابہ سے خطا ہو گئی آپ ان کو معاف کیجیے اور درگزر کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ بڑا پیارا معاملہ، بخشش حضور مانگ رہے ہیں، ارے خطا تو کسی اور سے ہوئی ہے، نہیں، ہمیں توجہ دلائی گئی۔ اب کسی اجتماعیت کے اندر کوئی ذمہ دار ہوگا، نیچے والے گڑبڑ کریں گے، خطا کریں گے تو دل میں میل آ سکتا ہے نا، اس میل کو دور کرنے کا آسان ترین اور اہم ترین ذریعہ کیا ہے؟ دعا کرنا اور بخشش مانگنا اپنے ساتھیوں کے لیے۔ یہ بھی تعلیم دی گئی، ان کو مشوروں میں شامل کیجیے، اور جب آپ فیصلہ کریں نبی علیہ السلام تو اللہ پر توکل کیجیے۔ مشورے کی سنت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جاری فرمایا، اور امت جب اجتماعی معاملات کو لے کر چلے تو اجتماعیت میں جو لوگ ذمہ دار ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر کے معاملات کو طے کیا کریں۔ بتایا گیا کہ اصل میں مدد تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ بتایا گیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اہل ایمان کے لیے اہم ترین بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا حصول۔ اور ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اللہ کی نصرت کرو گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت
مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مزید برآں آگے شہداء کی فضیلت کا ذکر ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے ان شہداء کو رزق عطا ہوتا ہے۔ عالم برزخ کی زندگی میں وہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے اور نعمتوں کی بشارتیں ان کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 18 ہے، آیات 172 تا 180، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ صحابہ کرام کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ بدر کا میدان وہ تو پہلے گزر چکا، اب احد کے میدان کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ پہلے گزر چکا سے میری مراد ہے کہ بدر 2 ہجری میں ہوا، یہ احد کا میدان جہاں ایک وقتی توبہ شکست کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے قیمتی تبصرے یہاں پر عطا فرمائے۔ اسی کے ذیل میں صحابہ کرام کی تحسین فرمائی گئی۔ ایک وقتی شکست کا معاملہ ہو گیا، ایک یوں کہیے کہ نقصان بڑا ہو گیا، اور وہ اس وقت نڈھال بھی ہیں، زخموں سے چور چور بھی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پکار لگائی کہ دشمن کا تعاقب ہمیں کرنا ہے۔ سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور ان لوگوں کو راستے میں کسی قافلے والوں نے کہا کہ بھائی دشمن نے تمہارے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، تو ان لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایمان والے چاہے وہ وقتی طور پر نقصان اٹھا چکے ہوں، مصائب میں ہوں، تھکاوٹ سے چور چور ہوں، ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ توانائی دینے والا اور قوت دینے والا، نصرت عطا فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوا، اور ان سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر و ثواب و فضل اور اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ بندے اللہ پر توکل کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے بندوں سے، اور اپنی خوشخبریاں بندوں کو اجر کی، ثواب کی، فضل کی، انعام کی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 سے سورہ آل عمران، آیات 181 تا 189، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہاں آیت نمبر 185 میں ذکر آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا معاملہ کیا پیش آنے والا ہے اس زندگی میں؟ یہاں اختتام اس معنی میں ہوگا کہ موت آ کر رہے گی ہر ایک کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ موت آ کر رہے گی، اور ہمارا اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہے رکوع نمبر 20 کا، آیات 190 تا 200، اور اختتامی رکوع ہے سورہ آل عمران کا، بڑا جامع مقام قرآن حکیم کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے بڑا قیمتی مقام عنوان دیا گیا رکوع نمبر 20 کو، آیات 190 تا 200، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ ذکر و فکر۔ یہ دو باتیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، چنانچہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق، دن رات کا نظام، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں کوئی شے بیکار پیدا کرے؟ اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق، ہر کام حکمت بھرا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے سورہ البقرہ کے آخر میں بڑی پیاری دعائیں تھیں، سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی بڑی پیاری دعائیں آئی ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ اپنے رسولوں کے ذریعے کیا علیہ السلام۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان، وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے ان کی تحسین کی گئی۔ اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے نبی اکرم علیہ السلام پر دوہرے اجر کی اس کو بشارت دی گئی، اور اختتام پر بڑی جامع آیت اللہ نے عطا فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو، نظم کی پابندی کرتے رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فلاح میسر آئے گی۔ اس کے بعد اس چوتھے پارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے 3 رکوع چوتھے پارے میں ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ نے بڑی قیمتی معاشرتی ہدایات عطا فرمائی، اور اہل ایمان کا بھی ذکر ہے، مخلص ایمان والے اہل کتاب کا بیان بھی ہے، اور منافقین کا ذکر بھی سورت میں آیا ہے۔ پہلا رکوع آیات 1 تا 10 سورہ نساء کا پہلا رکوع، آیات 1 تا 10، خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ بڑی اہم اسلامی ہدایات جو معاشرت کے حوالے سے سورہ نساء میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہاں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلی آیت خطبہ نکاح کے موقع پر نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ بتایا گیا کہ خوشی خوشی خواتین کو ان کے مہر ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مردوں کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر عدل کی شرط کے ساتھ۔ یہ اجازت ہے لیکن عدل کی شرط کے ساتھ، اور اگر بیویوں کے درمیان کو عدل نہ کر سکے تو تعلیم دی گئی پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ فرمایا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا حصہ معین دے دو۔ یتیموں کا مال جو ہے، یتیموں کا مال ناحق ہڑپ نہ کرو، اور فرمایا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔
دوسرا رکوع ہے سورہ نساء کی آیات 11 تا 14، وراثت کے احکامات، ماں باپ کا حصہ کیا ہوگا کسی کا انتقال ہو جائے، اولاد کا حصہ کیا ہوگا، شوہر بیوی کا حصہ کیا ہوگا، یہ بنیادی حصے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تعلق سے خود مقرر فرما دیے اور بتایا جو ان حدود کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت، اور جو وراثت کے احکامات میں نافرمانی کا معاملہ اختیار کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورہ نساء کی آیات 15 تا 22، فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جنسی بے روی سے بچو، زنا کی ممانعت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ وہ توبہ جو گناہوں پر فوری بندہ کر لے، اللہ کے ذمے اللہ نے لیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرما لے گا، لیکن ایسی توبہ کہ موت آئی ہے اور اب بندہ توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اس مقام پر یہ حکم بھی ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں تعلیم دی گئی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ہدایات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔